بہت پیارے نیارے کاکے کاکیوں کو ٹھنڈی صبح کا سلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ صبح خیر سے طلوع ہوئی، بہت سی دعا کہ خیر سے انجام پذیر ہو، سب کا بھلا اور سب کی خیر ہو۔ دیکھیے آپ نے سورۃ رحمان کا ایکسپیرینس اتنا خوبصورت شیئر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اتنے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا لیکن تکلیف جو ہے وہ گئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ کینسر بالکل غائب ہو گیا۔ اور یقین کریں کہ اس طرح کے ایکسپیرینسز سن کے دل اتنا بڑھ جاتا ہے، خوشی اتنی ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ میرا مولا کس قدر رحیم اور کریم ہے، رحمت للعالمین ہے، مال کے دو جہاں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کس طرح وہ اپنے کلام سے دل سے پیار سے سننے سے ہی شفا دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس میرے پاس بھی ہے، ایک یا دو۔ وہ ایسے کہ میرے میاں کی بھانجی کو گلے میں گلٹی نکل آئی، اسی طرح جس طرح یہ ان صاحب کی بتائی گئی ہے، اور اسی طرح پریشانی، علاج، بایوپسیاں، یہ وہ، ڈاکٹرز نے بڑے چکر ڈالے۔ تو جب وہ بہت حد درجہ پریشان ہو گئی تو اس کو یاد آیا کہ مینا باجی کے پاس جا کے دعا کروا لوں۔ میرے پاس آ گئی تو میں نے اس کو سورۃ رحمان اسی طرح دن میں 3 دفعہ اور ہاتھ رکھ کے گردن پہ اور دعا کرانی شروع کرا دی۔ تو اس زمانے میں بہت لوگ آتے تھے اور میں ہاتھ رکھ کے ہی دعا کراتی تھی، بعد میں جسے بابا جی نے منع کر کے سٹک رکھنے کو بول دیا تھا۔ بہرحال اس کو دعا کروائی 3 دن بلا کے، تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ گلٹی چھوٹی ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اچھا اس کی بایوپسی ہونی تھی، پتہ چلنا تھا کینسرس ہے کہ نہیں، لیکن اس کو اتنا سکون ملا اور اتنا یقین اس کا بلڈ اپ ہوا کہ اس نے وہ کروائی نہیں۔ اس نے کہا، میں نے بھی اس سے بولا کہ 1 ہفتے کے بعد کروانا۔ لو جی 1 ہفتہ وہ سورۃ رحمان بھی سنتی رہی، دعا بھی کرتی رہی، تو آپ یقین کریں کہ اس کی گلٹی جو تھی چھوٹی ہوتی ہوتی آخر میں بالکل ختم ہو گئی اور بایوپسی کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کو اتنا یقین ہو گیا کہ اس نے بہت لوگوں کو بتایا اور سورۃ رحمان سنوانی شروع کی۔ اس کے بعد وہ کینیڈا چلی گئیں۔ کافی سالوں کے بعد وہاں سے پھر مجھے ان کا دوبارہ فون آیا۔ ان کے گلے میں کوئی ایسی پرابلم ہو گئی تھی جس سے آواز بالکل بیٹھ گئی تھی اور بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی ان کی۔ تو وہاں کے ڈاکٹرز بھی ٹریٹمنٹ ان کا کینیڈا میں کرتے رہے لیکن فرق نہیں پڑا۔ آخر ایک دن جب بہت زیادہ پریشان ہوئیں تو ان کو یاد آیا اور انہوں نے فون کیا۔ میں نے دوبارہ ان کو فون پہ 3 دن لگاتار دعا بھی کروائی اور سورۃ رحمان شروع کروا دی۔ آپ یقین کریں کہ پہلا ہفتہ ختم کی، 1 دن گیپ دیا، اس کے بعد دوسرا ہفتہ دن میں 3 دفعہ اسی طرح پانی کے ساتھ سورۃ رحمان سنتی رہی۔ دوسرے ہفتے کے اینڈ میں ان کا فون آیا کہ مینا باجی، جب وہ بول رہی تھیں ان کی آواز بہت بہتر نکل رہی تھی، اور گو کہ بالکل پہلے جیسی نہیں تھی لیکن وائس کوالٹی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ خیر ان کو میں نے 1 ہفتہ اور بتا دیا، انہوں نے پھر 1 ہفتہ اور سنا تو اللہ کا اتنا کرم ہو گیا کہ پھر اس کا خوشی سے فون آیا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو واقعی یہ اتنا دل کو لگنے والا اس طرح کے ایکسپیرینسز جو ہیں نا وہ ضرور شیئر کرنے چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے ہمت ہو۔ اور یہ بابا جی ضرور بتایا کرتے تھے، جب ہم بابا جی کے پاس جاتے تھے تو بابا جی کہیں سے ہی فون کرتے تھے کہ بیٹا بابا فلاں کے گھر بیٹھا ہوں، فوراً آ جاؤ۔ کوئی اس طرح کی گیدرنگ محفل ہوتی تھی تو ہم جہاں بھی ہوتے تھے اپنے کام شام سب چھوڑ چھاڑ کے اور بابا جی کے پاس پہنچتے تھے۔ وہاں بابا جی یہی کہتے تھے کہ بیٹا بابا بتاؤ، ہاں تم اپنا ایکسپیرینس بتاؤ کہ تم کیسے اس لائن میں آئی، کیا ہوا اور کس طرح مریض ٹھیک ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھا کریں اور ایک دوسرے کو نہ بتایا کریں، ایکسپیرینسز بتایا کریں تاکہ ایک دوسرے کی بات سن کے حوصلہ ہو۔ ایک کینسر کا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کو کسی اور کا پتہ چلتا ہے تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے نمبر دے دیں تاکہ وہ ویوز ایکسچینج کر سکیں اور جان سکیں کہ واقعی ایک پیشنٹ اس سے ٹھیک ہوا ہے تو وہ اتنے یقین اور حوصلے سے سن سکیں۔
تو یہ آپ نے جو بھی ایکسپیرینس جس کا بھی بتایا یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دل کو لگا. اور پھر اینڈ میں اتنی خوبصورت دعا آپ نے کہا کہ بہنوں کے سہاگ سلامت رہیں، ماؤں کے بچے سلامت رہیں، اور سب کے لیے دل کھول کے دعا کی اتنے خوبصورت الفاظ میں. بہت اچھا لگا. زندگی وہی جو کسی کے کام آئے. آپ اپنی زندگی میں چراغ جلاتے جائیں، روشنیاں کرتے جائیں، دوسرے چراغ اسی چراغ سے جلتے جائیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی کا مصرف پورا ہو گیا. اور آپ کے ایک دوسرے کے چراغ جلانے سے اس دنیا میں کتنی روشنی ہو جائے گی، یہ سوچ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بامقصد بنا سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں. اور اسی طرح اور جس کے پاس بھی دعا کے ایکسپیرینسز ہیں پلیز ضرور بتائیں، ضرور شیئر کریں، تاکہ میرے بابا جی کا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اور یہ ایکسپیرینس بتانا بہت پسند کرتے تھے اور ہدایت کرتے تھے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. یہ گروپس اسی لیے فارمز ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ فلاں پیشنٹ بھی ٹھیک ہوا، فلاں پیشنٹ بھی ٹھیک ہوا، تاکہ نئے آنے والوں کو ہمت و حوصلہ ہو، تسلی ہو، اور وہ پورے یقین کے ساتھ سن سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بڑی، یقین اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، اور وہی یقین کام کرتا ہے اور اللہ کا کلام کام کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بے شک وہ بادشاہ ہے، بے شک وہ مالک دو جہاں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بہت پیارا ایکسپیرینس. جیتے رہو، سلامت رہو. لیکن آپ کا نام آپ کے نمبر کے ساتھ نہیں آ رہا، پلیز اپنا نام بھی ضرور آپ نا